بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کے متعلق علماء نے، اکابرین نے لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی دنیا کو چمکانا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے، اس کی دنیا چمک جائے گی، دمک جائے گی، اللہ پاک اس کو شان و شوکت عطا فرمائیں گے اور حلال ہی سے شان و شوکت ملے گی انشاءاللہ العزیز، حرام ذرائع اور حرام وسائل سے نہیں۔ اس کا نتیجہ تو آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں قارون، اس کے پاس کس قدر دولت تھی، فرعون نے کتنی نوازشات کی، اس کے خزانے کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنی چابیاں تھی، خزانے کتنے ہوں گے۔ اب جب وہ شان و شوکت سے نکلا، اپنے مال کا بے جا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، جو غریب فقیر اور مسکین تھے، جو دنیا میں اپنے آپ کو اپنے ہی دل میں بد نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، جیب میں کوڑی نہیں ہے، لہٰذا ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں، ذلیل و رسوا ہیں ہم دنیا میں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہے، ذہ نصیب، بڑا خوش قسمت، کاش کہ ہمیں بھی اس طرح دیا جاتا جس طرح اس کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کا جب عتاب نازل ہوا اس پر، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اس نے پس پش ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس نے رد کیا، اور حتیٰ کہ دعوت کو صرف رد نہیں کر رہا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے ایک عورت تک کو تیار کر لیا پیسے دے کے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے خزانے کی پوری چابیاں اس کے سر پر رکھ کر زمین میں دھنسا دیا ہے، آج تک دھنستا جا رہا ہے۔ وہی حال ہوا ہے آج کل کے NFT والوں کا، سارے پیسے گئے، جوا کھیلنے والے حرام خور، سود لینے والے حرام خوروں کا یہی حشر ہوگا۔ اب جب انہوں نے اس کا حشر دیکھا تو پھر کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے، ہم قارون کی طرح مالدار ہوتے تو تباہ و برباد ہوتے، اللہ نے اس جیسی دولت سے بچا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ آج بھی ہر ایک آدمی دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری وجاہت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس قسم کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ فضائل صدقات میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ او بڑے میاں، اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگو، کسی کی اونچی کوٹھی کو دیکھ کر، کسی کے زیادہ پیسے دیکھ کر، کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر یہ خواہش اور تمنا مت کرو کہ ہم بھی ان جیسے ہوتے، کیا معلوم کہ موت کے بعد وہ کس کس عذاب اور کن کن مشکلات سے گزرنے والے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، 2 روزہ زندگی، برکت حاصل کرو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے عالمگیر بادشاہ، حضرت کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے حضرت کو 2 پیسے روپیے دیے، 2 اس زمانے کے جو تھے، حضرت لے کے آئے اپنی بیوی کے پاس کہ پہلے تو بادشاہ بہت دیا کرتا تھا، آج اتنے ہی دیے ہیں، اس کو رکھ لو، لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی برکت والے پیسے ہیں، کم مقدار میں ہیں، تھوڑی تعداد میں، یہ کوئی خاص پیسے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھ لو، یہ برکت والے لگتے ہیں۔ اب ان کی بیوی نے رکھ لیے، کچھ عرصے کے بعد انڈے خرید لیے، ان کے انڈے رکھ دیے، اپنی مرغی
اوپر بٹھا دی تو بہت سے انڈوں میں سے مرغیاں نکلی، ایک انڈا بھی مس نہیں ہوا، یعنی جس سے بچے پیدا نہ ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مرغیاں عطا فرما دی، پھر کچھ مرغیاں بیچی، بکریاں لی، ریوڑ ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چلتے چلاتے حضرت نے زمینیں خریدنا شروع کر دی، اور بادشاہ کے جو مصاحبین ہوتے ہیں ان کو تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے مصاحبین نے کہا کہ لگتا ہے وہ سرکاری خزانہ ہاتھ لگا ہوا ہے، حضرت تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی ساری ترتیب ہی زندگی کی بدلتی جا رہی ہے۔ تو جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی وارے نیارے ہو رہے ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، آج کل بکریاں آ گئی ہیں، مرغیاں ہیں، ان کی فارم بنتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح آج کل تو وہ زمینیں خریدنے لگے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا استاذ محترم کیا بات ہے کہ آج کل کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت نے فرمایا پھر راز کی بات ہے، آپ کو بھی بتانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا استاذ محترم فرمائیے کیا راز ہے؟ فرمایا یہ آپ ہی کے پیسے ہیں جو 2 ٹکے تو نے دیے تھے، انہی کو میں نے محفوظ رکھا تھا، میری بیوی نے انڈے خریدے، بچے نکلے، مرغیاں بنی، اور اسی سے بکریاں خریدی گئی، ریوڑ بن گئے، اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ اب سنبھال ہی نہیں جاتی، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات۔ انہوں نے فرمایا وہ پیسے کیسے تھے یہ بتاؤ مجھے۔ تو اسی وقت حضرت نے بادشاہ سلامت نے ایک آدمی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ ایک ہندو ہے ہمارا ملازم، وہ اپنا لکھتا رہتا ہے چیزیں وغیرہ، ہماری منشی ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ اس کو لے کے آئے تو اس کو کہا کہ فلاں تاریخ کھولو، رجسٹر کی تاریخ کھولی گئی۔ فرمایا کہ یہ 2 روپے کہاں لگائے تھے آپ نے؟ کہا کہ حضرت وہ سرکاری عمارت تھی تو اس کا بارش آ گئی، پانی اندر آنے لگا، تو میں باہر نکلا، ایک مزدور کھڑا تھا تو اس کو میں نے بلایا تھا، اس سے چھت کی مرمت کا کام کروایا، 2 روپے اس کو دیے تھے۔ تو پھر عالمگیر بادشاہ نے استاذ محترم کو بتلایا، استاذی ملت وہ مزدور میں ہی تھا اور میں نے مزدوری کی تھی، 2 روپے ملے، میں نے کہا یہ میری حلال کی آمد ہے، میں اپنے استاذ کو ہدیہ دوں گا۔ بادشاہ وقت ہے، بھیس بدل کے کھڑا ہوا، کام کر رہا ہے، مزدوری، رات کا وقت تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کون کام کرنے والا ہے۔ کام مکمل ہوا، پیسے دیے، حضرت روانہ ہو گئے۔ اب اللہ نے انہی پیسوں میں اس قدر برکت عطا فرمائی ہے، اسی لیے کثرت کی طرف مت بھاگو، برکت کی طرف جاؤ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث کی کثرت کی طرف نہ جاؤ، اور خبیث مال کے بہتات کی طرف نہ جاؤ، نہ اس پر خوش ہوو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈر جاؤ عقل مندو، حلال کی طرف آؤ، چاہے وہ قطرہ بھی کیوں نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی، مالا مال ہو گئے۔ تو آپ بھی اگر اس طرح کے حلال مال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں ہی عطا فرمائیں گے، خیر ہی خیر ہوگی۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی اپنی دنیا چمکانا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے، پوشیدہ خزانے ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اللہ اس کی دنیا چمکا دیں گے، فتوحات اس کا مقدر بنیں گی۔ اور اگر دین کو چمکانا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کی آخرت کو چمکا دیں گے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج تک ان کے فضائل کا، اس آیت مبارکہ کے فضائل کا احصاء کوئی نہیں کر سکا۔ کسی نے کہا ہو کہ میں نے اس آیت مبارکہ کے اتنے فضائل لکھ دیے ہیں کہ اب گنجائش نہیں ہے، نہیں، جتنوں نے لکھے ہیں وہ تشنہ لب ہیں، یعنی آج تک
سیر حاصل اس عمل اور وظیفے پر نہ کسی نے گفتگو کی ہے، نہ کسی نے کتاب لکھی ہے۔ القول الجمیل بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کے بہت سے معمولات لکھے گئے ہیں، لیکن سیر حاصل بحث نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے شک کرے کہ میرا کام نہیں ہوگا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو یعنی ان کی مدد کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہیں میں آپ سے مدد نہیں لیتا، اللہ مجھے بچائیں گے، اور جھولے میں اسی مہد میں بیٹھ کر آگ کی طرف رواں دواں ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قاتلانہ حملہ کرنے لگے مشرکین، 100 قبائل کے 100 نوجوان اور 100 تلواریں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ، تلواروں کے شور میں روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے حضور محفوظ چلتے گئے اور سورۃ یاسین کی یہ آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھ کر مٹی اٹھائی اور پھینکی، سب اندھے ہو گئے، اللہ نے ان کے شر سے بچا لیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کسی آدمی کا مشکل معاملہ ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صبح کی نماز کے بعد 114 مرتبہ بغیر وقف کے، وقف کیے بغیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور مغرب کی نماز کے بعد 114 مرتبہ بالوقف، وقف کے ساتھ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ ہفتے کے اندر کرے، اللہ رب العزت ہفتے میں کام کر دیں گے، مشکل سے مشکل معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے ان کو ترکیب کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے، یعنی اور اعمال کو ان کے ساتھ جوڑا ہے، یہ مرکب اعمال پیش کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے اور اس کے ساتھ اور اعمال بھی جوڑے گئے ہیں، مختلف آیات مختلف مقاصد کے لیے، لیکن ہے یہ فتوحات کا عمل۔ دنیا چمک جائے، کاروبار کے اندر اگر رکاوٹ ہے، بزنس دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، آئے روز کمپنی سے بندوں کو، ملازمین اور ورکرز کو فارغ کیا جاتا ہے کہ نکل جاؤ، کام فلاپ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لاس میں جا رہے ہیں، وہ پڑھنا شروع کریں اور کسی اللہ والے سے پڑھوائیں، دعا کروائیں، انشاءاللہ العزیز ضرور اثر اور نتیجے ظاہر ہوں گے۔ یہ فتوحات ہی فتوحات کا عمل ہے، اسی لیے دن کی روشنی میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو، چلتے پھرتے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی آدمی، حضرت کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دن قیامت کے بارگاہ خداوندی میں اگر حاضر ہوں گا، مجھ سے اللہ پوچھیں گے کیا لایا ہے، تو میں قاسم کو پیش کروں گا اور مولوی عبدالرشید کو پیش کروں گا کہ یہ لے کے آیا ہوں، یہ میرا سرمایہ ہے۔ فرماتے تھے میں مرشد ہوں ان کا، لیکن یہ مجھ سے بھی آگے ہیں، یعنی حضرت کی عاجزی تھی، لیکن فرمایا کہ ان کے پاس علم ہے، علم، ان کے پاس جاؤ، ان سے فیض حاصل کرو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو آدمی 500 مرتبہ دن کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، سوال پیدا نہیں کہ کسی کی سازش اس کے خلاف کامیاب ہو جائے، کسی کا جادو اس پر چل جائے، کسی جن کی شرارت اس پر چل جائے، سوال پیدا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ان کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ برادران عزیز، اس عمل کو لازمی کرنے کا اہتمام کرو، جو اکثر بیشتر اسی پریشانی میں رہتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، تو مشکل حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مضبوط پکڑو، اس کو تھامو، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، بڑا غریب آدمی تھا، اور آج کل کے دور میں تو غربت ایک جرم بنتی جا رہی ہے، اللہ فقر سے کفر سے محفوظ فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا،
ان کے پاس ایک بڑا عہدے دار آدمی آتا، عہدے والا، اسلحہ سے لیس، دھکے دے کے اس کو گھر سے نکال دیتا، غریب آدمی کو۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی تو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرتا، الیاذ باللہ۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ بیچارہ غریب، دائیں بائیں آگے پیچھے قرب و جوار کے بڑے بڑے آدمیوں سے کہا اس نے، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ یعنی بعض اوقات کسی آدمی کا اعتماد اتنی ہوتا ہے کہ لوگ شبہ بھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو فلاں آدمی تو اتنی نیک آدمی ہے، ظاہراً نیک ہوتے ہیں۔ تو اس کی بات کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، گواہ تھے نہیں اس کے پاس، کوئی خاص مسئلہ اگر حل کیا جائے شرعی طور پر تو گواہ تو ضروری ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت ایک آدمی ہے، میری عزت کا ڈاکو ہے، میرے گھر میں آتا ہے، مجھے کوڑے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور اسلحہ سے لیس ہوتا ہے، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا اس کا، غریب آدمی میں کیا کروں، مجھے مارتا ہے۔ وہ بدبخت مجھے ذلیل و رسوا کیے ہوئے ہے، میں بہت پریشان ہوں حضرت، اور یہ لوگ مجھے آنے بھی نہیں دیتے، بڑی مشکل سے آج میں کسی اور راستے سے آپ کے ساتھ آپ کی طرف پہنچا ہوں۔ دربان بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضرت مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، یا کوئی بادشاہ آئے ہوئے ہیں، کسی ملک کے سفیر آئے ہوئے ہیں، تو ہزارہا معاملات ہوتے ہیں آپ کے، تو مجھے آپ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، میری رسائی نہیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، آپ جاؤ، اور جب وہ شخص آپ کے گھر آئے تو فوراً میرے پاس آنا، مجھے اطلاع دینا۔ اپنے دربانوں کو بلایا، کہا کہ اس کو نہیں روکنا۔ تو پھر اس کو بلا کر کہا کہ اگر یہ روکیں بھی، بعض مرتبہ خاص اوقات ہوتے ہیں، کوئی بادشاہوں کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، یا اسی طرح کوئی جنگی اسکیمیں چل رہی ہیں، تو اس وقت آپ کا آنا مشکل ہو جائے گا، میں آپ کو اور راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے پھر آ جانا، وہاں سے میری کھڑکی ہے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ چلا گیا، اب اپنے گھر پہنچا، 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ تیسرا دن ختم ہوا، رات آ گئی، رات کو وہ بدبخت بھی آ گیا، اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، اس کو کوڑے مارے، دھکے دیے، باہر نکال دیا۔ اب وہ وہاں سے آیا، سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی راستے سے جو حضرت نے بتایا تھا کہ اس راستے سے آپ میرے پاس آ جانا۔ اس نے حضرت کو بتلایا، حضرت نے اسی وقت اپنے ہتھیار اٹھائے اور چل پڑے اکیلے۔ جب آئے اس کے گھر کے اندر، وہ بھی حضرت کا ایک اچھے عہدے پر تھا، لیکن تھا وہ رشتہ دار۔ حضرت نے پہلے جا کر وہ جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھایا۔ اس کو بجھانے کے بعد اس کی گردن کو کاٹا، فوراً وہیں بیٹھ کر فرمایا، او بڑے میاں فوراً جاؤ، پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے مجھے۔ وہ گیا، پانی لے آیا، اور حضرت نے پانی کا گھونٹ پیا، اور فوراً فرمایا کہ میں بھی جا رہا ہوں۔ اس نے پکڑ لیا، حضرت پانی کیوں مانگا ہے آپ نے؟ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، جب سے آپ نے مجھے یہ بات بتلائی تھی، میں نے کہا کون بدبخت ہوگا جو ہماری سلطنت میں اس قدر کی جرأت کر رہا ہے، میں جب تک اس کی گردن کو قلم نہیں کروں گا اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا۔ 3 دن ہو گئے میں نے پانی نہیں پیا، اور نہ روٹی کا ایک لقمہ کھایا ہے میں نے، میرے اندر ہی نہیں جا رہا تھا کہ میں کیسے کھاؤں، میری رعایا کے لوگ غیر محفوظ ہوں اور میں کھانے کھاتا پھروں، پانی پیوں۔ میں نے پانی بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جب تک آپ کا انتقام نہیں لوں گا۔ یہ گردن میں لے کر جا رہا ہوں، یہ میرے بھانجے کا سر ہے، بھانجا ہے یہ، حضرت نے فرمایا۔ تو میں نے دیا اس لیے بجھایا ہے کہ اس کے چہرے پر نظر پڑے، کہیں رشتہ داری اور اقربا ہونے کا شفقت کا جذبہ نہ آ جائے میرے اندر، کہ میں اس کو قتل کرنے سے باز آ جاؤں۔ اس طرح کی اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، پروردگار عالم
ان کے دین کی بھی دنیا کی بھی ہر اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت کا اور فتوحات کا خاص عمل ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، خصوصاً رزق کی تنگی میں، اور اسی طرح اگر بزنس کے معاملات ہیں ان کے اندر یہ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔